اب اگر آپ کے سامنے سینسیٹیو موضوع ہے، آپ سے کہا جائے کہ شہدائے کربلا 72 سے زیادہ تھے، اچھے خاصوں کو بدہضمی ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آپ سے پھر صرف ایک سوال کیا جائے کہ کیا ان 72 میں حضرت علی اصغر بھی تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، بس یہ 73 ہو گئے. حضرت حر تھے، 74 ہو گئے. تو یاد رکھیں، اسے کہا جاتا ہے روایتوں کو جمع کرنا. اصحاب امام حسین کی مختلف اقسام تھی، تعداد کے اعتبار سے بھی روایتیں مختلف ہیں، اور جب ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا جائے تو پھر نمبر الگ ہو جاتے ہیں. اب اگر اس چیز کو آج ہم ڈسکس نہ کریں تو کل یہ موضوع ممکن ہے اختلاف کا سبب بن جائے، لیکن اگر اس کو ڈسکس کر کے سالو کر دیں تو کہیں گے ہاں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی سادی سی بات ہے، بڑی نارمل بات ہے. تو یاد رکھیں، جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کتنے تھے؟ 72. تو صحیح جملہ یہ ہے کہ صبح جو آپ نے فوج تیار کی تھی اس کے بارے میں مشہور قول ہے کہ وہ 72 تھے، اصحاب نہیں. فوج 72 کی تھی. البتہ اور قول بھی ہیں. مثال کے طور پہ قول ہے کہ 50 سوار اور 100 پیادے، یہ بھی ایک روایت میں نقل ہوا. لیکن ایک قول کیا ہے؟ 32 سوار اور 40 پیادے. کتنے ہو گئے 32 اور 40؟ 32 اور 40 72. اس روایت کے بقول کتنے ہو گئے؟ 150. زیادہ مشہور قول کیا ہے؟ 72 تھے. یہ جو 72 تھے یعنی صبح جب فوج تیار تھی تو اس وقت 72 تھے. کیا جب فوج تیار ہوئی تو اس میں حضرت علی اصغر بھی تھے؟ نہیں. کیا جب یہ صبح فوج کھڑی ہوئی تھی تو حضرت حر تھے اس میں؟ اور اگر بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا بھائی اور بیٹا اور غلام تو وہ لوگ کھڑے تھے اس وقت؟ نہ. تو جب دیکھا جائے تو کہا جائے گا ہاں صبح فوج کی تعداد یہ تھی، بس یہ روایت صحیح ہے. بعد میں تدریجاً کچھ افراد بڑھے، لیکن یہ بڑے کتنے؟ کوئی ہزاروں میں نہیں گئے، کوئی سینکڑوں میں نہیں گئے، کچھ تعداد بڑی. کتنی بڑی؟ روایت مختلف ہیں، تاریخ کتابیں مختلف ہیں، کہیں نام اور کنیتیں الگ الگ ہو گئیں. لیکن انہی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ انہیں کلیئر کیا جائے تو آپ سے کہا جائے گا کہ جی اور بھی 10-15 بڑھا لیں، 20 بڑھا لیں، 50 بڑھا لیں، کو فرق پڑے گا؟ کہا جائے گا نا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم سالو ہو جائے گا. مثال کے طور پہ شہدائے کربلا میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو واقع کربلا سے پہلے شہید ہوئے. ابھی تو بہت ہی عجیب بات ہو گئی، یعنی عاشور سے پہلے شہید ہوئے. جو عاشور سے پہلے شہید ہوئے وہ بھی امام حسین کے اصحاب ہیں. ہاں، جیسے کہ حضرت مسلم ابن عقیل. کیا کریں گے ان کا؟ وہ کب شہید ہوئے؟ عاشور سے پہلے شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ 3 افراد کو اور ہم نے ذکر کیا، جناب عبداللہ ابن یختر، جناب حضرت قیس بن مسحر السیدابی الاسدی اور جناب سلیمان بن ابی زرین. تعداد بڑھ گئی. ان کے ساتھ بھی کچھ افراد بصرے اور کوفے میں مارے گئے. یہ سب اصحاب امام حسین ہیں. اب آپ دیکھیں تعداد اس طرح بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہیں لڑائی ہو جائے. مثلا ہم یہ کہہ کے چلے جاتے کہ نہیں 72 والی بات صحیح نہیں ہے، زیادہ ہیں، لڑائی ہو جاتی اس پہ. یہ مولانا نہیں بات کر کے جا رہے. کہا جائے گا نہیں 72 والی بات بھی صحیح ہے، کچھ افراد زیادہ تھے تو حضرت مسلم ابن عقیل کو ملائیں کتنے ہو گئے؟ حضرت قیس بن مسحر سیدابی کو ملائے، جناب عبداللہ ابن یختر، اور جو بصرہ میں امام حسین کے نمائندے بن کے گئے جناب سلیمان بن ابی زرین. یہ نام ہم اس وجہ سے لیتے ہیں کہ آپ کی زبان سے جب یہ جاری ہوں گے اور جب یہ ہمارے کلچر میں آ جائیں گے تو 50 سال بعد ایک وقت آئے گا کہ ہر شیعہ آشنا ہوگا جناب قیس بن مسحر سیدابی سے، جناب عبداللہ ابن یختر سے، جناب سلیمان بن ابی زرین سے. اس وقت ثواب ملے گا خود ہمیں بھی اور آپ کو بھی. لیکن آج اگر ہم بعض لوگوں کے پریشر میں آ جائیں، جیسے کہ پاکستان میں بعض نے کہا کیا ضرورت ہے مولانا ان کے ذکر کی، پہلے تو نہیں ہوتا تھا. نہیں ہوتا تھا، ہو رہا ہے. پہلے تو مجلس بھی نہیں ہوتی تھی، ایک زمانہ تھا. تو اصحاب امام حسین کچھ وہ ہیں جو پہلے شہید ہوئے،
اب اگر کسی سے فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ اصحاب امام حسین بعض ایسے بھی ہیں جو عاشور سے پہلے شہید ہوئے اور ایسے کہہ کہ ہم چلے جائیں تو اختلاف پڑ جائے گا، لیکن ہم فوراً آپ کو کلیئر کریں گے جیسے حضرت مسلم ابن عقیل، اب آپ کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے، بڑی نارمل سی بات ہے، کوئی اختلاف کا موضوع نہیں ہے یہ. اور ان کے ساتھ اور بھی ہوئے شہید، ہاں اور بھی ہوئے تھے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله